قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا درود بھیجتے محمد وعلی محمد پر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان محترم، وقت تو کافی گزر گیا، جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس کے حساب سے میری آگے بھی ایک کمٹمنٹ ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ اب جو بھی وقت بچا ہے اس میں جس حد تک آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کر سکوں، زیادہ تمہیدوں میں وقت ضائع نہ کروں. سورہ مبارکہ انبیاء 21واں سورہ آیت نمبر 73 اس کا بالکل پہلا حصہ، پہلا ٹکڑا آپ کی خدمت میں نے تلاوت کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹکڑا آپ کے لیے شاید نیا نہ ہو، کئی مرتبہ آپ لوگوں کا سنا ہوا یہ حصہ ہے آیت کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے تاکہ وہ ہدایت کا کام انجام دیں بِأَمْرِنَا، ہمارے امر کے ذریعے سے. پروردگار عالم نے اس دنیا میں جب انسانوں کو خلق کیا تو انسانوں کی ہدایت کے اسباب بھی فراہم کیے. میں جلدی بول رہا ہوں، آپ لوگوں سے صرف گزارش یہ ہے کہ ذرا توجہات میری طرف رکھیے گا تو انشاءاللہ العزیز جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک منتقل ہو جائیں. پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کیا، اور انسانوں کو خلق کرنے کے بعد ان کو حیوانات کی طرح آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ پروردگار عالم نے ان کی ہدایت کے اسباب کو فراہم کیا. انبیاء اور کتابیں اور صحیفے نازل کیے. سلسلہ چلتے چلتے ختمی مرتبت کے زمانے تک پہنچتا ہے، اور پروردگار عالم کا یہ رسول جو خدا کا آخری رسول ہے، آخری دین کو لے کر. اب میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ جملہ بول دیا جاتا ہے، لیکن بعض جو انتقادی نگاہوں سے سن رہے ہوتے ہیں گفتگو کو، یا انتقاد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے بات. ابھی میں جو مشہور ہے اس کے حساب سے بات چیت کو آگے بڑھا رہا ہوں. وکیل و قال کے دین ایک ہی تھا یا الگ الگ دین تھے یا کیا تھا اور کیا ہے، تو میں ابھی اس گفتگو میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن جو رائج ہے اور جو مشہور ہیں جملے ان کے حساب سے بات عرض کر رہا ہوں کہ آخری رسول آخری دین کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے،
63 سال کم و بیش رسول خدا کی زندگی کا زمانہ، اللہ کے رسول نے اپنی تبلیغات کا آغاز کیا، دین کی ہدایت کا، لوگوں کی ہدایت کا آغاز کیا، اور یہ چلتے چلتے غدیر خم تک پہنچ گیا۔ غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اپنے رخصت ہونے کی خبر دی، اور اپنے رخصت ہونے کی خبر کے ساتھ ساتھ اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ لہذا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر کے اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور پروردگار عالم نے مہر لگا دی کہ آج دین مکمل ہو گیا، اور پروردگار عالم نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ جو کفار منتظر تھے کہ جب یہ اللہ کا رسول جائے گا تو یہ دین لاوارث ہو جائے گا اور پھر واپس پلٹ کر ہماری طرف آ جائے گا، یَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِینِکُم۔ اس اعلان ولایت کے ساتھ پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے اور مایوس ہو گئے۔ پھر سلسلہ امامت شروع ہوا۔ اے کاش یہ اپنی ڈگر سے نہ ہٹتا تو شاید دنیا کے حالات جو اس وقت ہیں ایسے نہ ہوتے، لیکن بہرحال جو مشیت الہی تھی کہ پروردگار عالم نے جو نظام بنایا تھا کہ اپنے طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا، نہیں بڑھ پایا۔ نتیجتاً اکثر ائمہ کی زندگی تقیہ میں گزری۔ 5ویں اور 6ٹھے امام کو نسبتاً موقع ملا دین آل محمد کو، دین محمدی کو پھیلانے کا اور علوم اہل بیت کو آگے بڑھانے کا، اور باقی ائمہ نے بھی اپنی اپنی زندگی اور اپنے اپنے زمانوں میں جو جو کنٹریبیوشن ان کے ہاتھ سے پروردگار عالم نے قرار دی ہوئی تھی وہ کی انہوں نے۔ اس پورے سلسلے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اب وقت کیونکہ بہت کم ہے، لہذا میں بہت ایک کا دکا مثال دے کر سیدھا اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اس پورے سلسلے ہدایت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ائمہ نے مختلف زمانوں میں، مختلف موارد میں، مختلف موقعوں میں اس دین میں اصل ہدایت کا کام تو امام کا ہے، یہدون بامرنا، لیکن انہوں نے اپنے کچھ ایسے اصحاب اور ساتھی آمادہ کیے کہ جو ان کے مددگار ہوں اس دین کو آگے بڑھانے میں۔ لہذا ہمارے سامنے بعض روایتیں آتی ہیں، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنا چاہوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے۔ راوی جمیل ابن دراج ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قال سمعت ابا عبداللہ یقول، میں نے 6ٹھے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بشر المخبتین بالجنہ، برید بن معاویہ الاجلی و ابو بصیر لیث مرادی و محمد ابن مسلم و زرارہ، ان 4 مخبتین کو جنت کی بشارت دے دو۔ اربعۃ نجباء امناء اللہ علی حلالہ و حرامہ، یہ 4 ایسے نجبا ہیں کہ جو خدا کے حلال و حرام کے امین ہیں۔ لولا اولائے، اگر یہ 4 نہ ہوتے، انقطعت آثار النبوہ واندرست، نبوت کے آثار منقطع ہو جاتے اور دین ختم ہو جاتا۔ یعنی 6ٹھے امام تو اپنا کام انجام دے رہے ہیں، اپنے شاگرد آمادہ کر رہے ہیں، لیکن اس قسم کے افراد نے بعض جگہ پہ لولا مثل ہؤلاء کا بھی جملہ موجود ہے، ان جیسے اگر افراد نہ ہوتے تو آثار نبوت جو ہے وہ ختم ہو جاتے، مٹ جاتے۔ تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد رہے ہیں۔ اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اہل ذوق ہیں اور اہل مطالعہ ہیں تو شیخ عباس قمی کی منتهى الاعمال، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، اس میں ہر امام کے بعد آخر میں انہوں نے ان کے اصحاب خاص کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ آپ جا کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ ہر امام کے اصحاب خاص جو وہاں پر موجود ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام سے ہوتا ہوا 12ویں امام کے پیدائش کے ساتھ مرتبط ہو جاتا ہے۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں امام دیکھیں، یہ کوئی پہلی تقریر تو ہے نہیں، اس لیے میں ان تمہیدوں میں نہیں جا رہا جو شاید آپ سن چکے ہیں، لیکن یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہے کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں امام نے لوگوں سے اپنا رابطہ بہت مخصوص کر دیا تھا، منقطع کر دیا تھا، کم ملا کرتے تھے، حالات بھی خراب تھے اور
دوسری طرف سے ائمہ علیہم السلام یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا ذہن آمادہ ہو جائے ایک ایسے امام کے لیے کہ جس کی امامت کے وہ قائل ہوں گے لیکن وہ امام غائب ہوگا۔ یہ ائمہ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہونے والا تھا کہ ایک امام غائب کی امامت کا انسان قائل ہو، کیونکہ اس سے پہلے 11 امام موجود تھے، حاضر تھے، لوگوں کے درمیان تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، ملتے تھے، ملاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا تھا کہ ایک امام ہوگا، ہم اس کے قائل ہوں گے اس کی امامت کے، لیکن یہ امام ہماری نظروں سے اوجھل ہوگا۔ لہذا لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے یہ نویں امام سے سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے اپنے روابط کو لوگوں سے کم کر دیا۔ بعض اوقات درمیان میں وکلا کو لے کر آئے، وکلا کے ذریعے لوگوں سے ملاقات ہوا کرتی تھی یا لوگوں کے پیغامات رد و بدل ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ 11ویں امام تک پہنچا، اور 11ویں امام کے بعد جب 12ویں امام اس دنیا میں تشریف لائے 255 ہجری میں، جن کی ولادت 1187ویں ولادت کا سال آپ نے ابھی چند دنوں پہلے منایا، جس کی مناسبت سے ہمارے ان دوستوں نے یہ ساری زحمتیں اٹھائی ہیں۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو بہترین اجر عنایت فرمائے، اس لیے کہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ عام طور پر اس کے اوپر بات ہوتی نہیں ہے، لوگوں کے پاس ان چیزوں کی معلومات ہے بھی نہیں۔ تو ایک بہت اچھا انہوں نے سلسلہ شروع کیا اور اس کو انہوں نے موقع فراہم کیا کہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے، اس سمجھے 69-70 سال کے زمانے کی ان 4 بزرگان کی۔ حالا ایک قول کے مطابق پیدائش سے ہی غیبت شروع ہو گئی، اور ایک قول کے مطابق 60 ہجری جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس شہادت کے ساتھ امام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہوا۔ اب غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام موجود ہیں لیکن لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، عمومی ملاقات نہیں ہے، صرف ایک شخص ہے کہ جو درمیان میں واسطہ بنتا ہے امام میں اور لوگوں کے درمیان، لوگوں کے سوال جواب مسائل اسی شخص کے ذریعے امام تک پہنچتے ہیں اور امام کے جوابات اسی شخص کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے، 2 نیابتیں آپ سن چکے ہیں، عثمان بن سعید جو پہلے نائب تھے اور محمد بن عثمان بن سعید جو دوسرے نائب تھے۔ آج تیسری نائب کا تذکرہ ہے، نام تو آپ سب کا سنا ہوا ہے، پہلے 2 سے زیادہ سنا ہوا ہے، اس لیے کہ جب بھی عریضے کی بات آتی ہے تو حسین بن روح کا تذکرہ اس میں ضرور آتا ہے کہ یہ عریضہ انہی کے توسط سے آپ امام کی خدمت میں ابھی بھی پہنچاتے ہیں۔ تو حسین بن روح بن ابی بحر النوبختی، یہ ان کا اسم گرامی ہے، ان کا کنیہ ابو القاسم ہے، اور ان کے القاب میں نوبختی اور قمی یہ دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ نوبختی بغداد کے رہنے والے افراد تھے اکثر اوقات، یعنی ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ بغدادی تھے، بغداد میں رہنے والا ایک قبیلہ۔ لیکن مشکل یہ ہے ان کی نام کے آگے بعض نے قمی بھی لگایا ہے، اب یہ بغدادی ہیں یا قمی ہیں، یہ ایک مشکل کھڑی ہو گئی علماء رجال اور علماء اخبار کے نزدیک کہ اب یہ ان کو بالآخر جستجو کی، تحقیقات کی، نہ ان کے والد بزرگوار کا اور نہ ہی ان کے جد بزرگوار کا کہیں بھی نام نوبخت قبیلے کے جو بزرگان ہیں ان میں کہیں موجود نہیں ہے، تو پھر یہ نوبختی کیسے ہو گئے؟ تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ اپنی والدہ کی طرف سے نوبخت قبیلے کے ساتھ منسوب ہوئے ہیں، یعنی نوبختی کہلائے ہیں اپنی والدہ کی وجہ سے، ان کی والدہ اس قبیلے کی تھی، ایک توجہ یہ کی گئی۔ اچھا پھر یہ قمی کیسے کہلائے؟ تو قمی اس اعتبار سے کہلائے کہ بعض نے کہا کہ قم کا ایک قبیلہ تھا بنی نوبخت، یہ اس قبیلے سے تھے، اور پہلی سفارت جو سفیر اول تھے عثمان بن سعید، ان کے زمانے میں یہ منتقل ہو گئے تھے بغداد، اور قمی اس لیے کہلاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے قمی ہونے میں کہ قم کے جو پرانا قم کا جو مضافاتی علاقہ تھا اس میں ایک شہر تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا آبے، اس کی زبان تھی آبی۔ یہ آبی زبان بہت
فلوئنٹلی بولا کرتے تھے. تو اتنی فلوئنسی کو دیکھ کر لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ اسی علاقے کے ہیں، لہذا اس اعتبار سے یہ قمی بھی کہلائے. حال آپ قمی ہوں، بغدادی ہوں، نوبختی ہوں، باپ کی طرف سے ہوں، ماں کی طرف سے ہوں، یہ ان کی بلاخر دیکھیں قبیلے کی یہ خصوصیات تو ہوتی ہیں، لیکن ان کی ذاتی خصوصیات کے اندر اتنی دخالت نہیں رکھتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نوبختی ہونے کی وجہ سے یا قمی ہونے کی وجہ سے ان کو سفارت کا عہدہ ملا، بلکہ اور بھی بہت سے جلیل القدر قمی علماء تھے اور بھی بہت سے جلیل القدر افراد، بلکہ لوگوں کی تو توقع بھی نہیں تھی کہ حسین بن روح تیسرے سفیر بنیں گے. لوگوں کی توقع بعض دوسرے افراد سے تھی جو ان میں سے بعض نوبختی تھے، ان کی توقع ان سے تھی، لیکن اتفاق سے ان کی سفارت کا اعلان کیا گیا. تو یہ جو دوسرے نائب تھے محمد بن عثمان، ان کے بہت قریبی افراد میں سے تھے. محمد بن عثمان کے تقریباً 10 کے قریب سفیر تھے، یعنی ان کے اپنے وکیل تھے جو بغداد میں مختلف علاقوں میں اور مختلف امور کے اوپر معین کیے گئے تھے. بعض علماء نے، بعض مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ان سب میں حسین بن روح وہ شخصیت تھے کہ جو محمد بن عثمان اور یہ باقی وکلاء کے درمیان کی کڑی تھے. جس طرح خود محمد بن عثمان لوگوں اور امام زمانہ کے درمیان کی کڑی تھے، حسین بن روح محمد بن عثمان کے زمانے میں محمد بن عثمان اور دوسرے وکلاء کے درمیان ایک واسطہ اور ایک کڑی قرار پائے. یہ محمد بن عثمان جو دوسرے نائب تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری عمر میں، یعنی تقریباً بعض مورخین نے لکھا 2 یا 3 سال پہلے سے اس حسین بن روح کی سفارت اور ان کی وکالت کی، جس کو کہیں بعض جملے تو ایسے ملتے ہیں کہ معین ہی کر دیا تھا، لیکن بعض جملوں سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ جس کو کہیں لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دیا تھا کہ میرے بعد جو وکیل ہوگا یا میرے بعد جو سفیر امام ہوگا وہ حسین بن روح ہوں گے. لہذا ہمیں تاریخ میں بعض واقعات ایسے ملتے ہیں کہ بعض وہ لوگ کہ جو محمد بن عثمان کے پاس اپنے وجوہات لے کر آیا کرتے تھے، آخری عمر میں محمد بن عثمان سے ان سے وجوہات لینا بند کر دیا اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم حسین بن روح کے پاس جاؤ اور اپنے وجوہات ان کے حوالے کرو. اچھا، ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اس بات کو پھر مکمل کرتا ہوں. بعض علماء نے یہ کہا کہ حسین بن روح امام حسن عسکری کے اصحاب میں شامل ہیں، لیکن اکثر رجالیوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، اس لیے کہ امام حسن عسکری کی شہادت ہے 260 ہجری میں. حسین بن روح جو سفارت پر پہنچے ہیں تو 305 ہجری میں امام زمانہ کے سفیر بنے ہیں، اور 305 ہجری سے 326 ہجری تک تقریباً 21 سال سفارت کا کام انجام دیا ہے. اب 305 سے پیچھے آپ چلے جائیں 260، ایک بڑا فاصلہ ہے. یعنی بعض نے یہ کہا کہ اگر یہ امام حسن عسکری کے اصحاب میں رہے بھی ہوں گے تو بہت ہی مختصر ٹائم ان کو امام حسن عسکری کے ساتھ ملا ہے، اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ اتنا مختصر وقت ہوگا کہ بہت دوسرے رجالی، یہ شہر ابن عاشوب نے لکھا ہے مناقب میں کہ یہ امام کے اصحاب میں سے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے رجالی ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس بات کو بیان نہیں کیا کہ یہ امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے تھے. شاید اس کی وجہ یہی رہی ہوگی کہ یا تو درک ہی نہیں کیا ہوگا، یا اگر کیا ہوگا تو اتنا کم وقت درک کیا ہوگا کہ انہوں نے ان کے اصحاب میں ان کو شمار نہیں کیا. اب محمد بن عثمان اپنی زندگی کے آخری زمانے میں لوگوں کو ان کی طرف ارجاع دیتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے کہ اپنی وجوہات جو ہے وہ حسین بن روح کے حوالے کریں. لہذا ہمارے پاس بعض واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگ جو اپنا خمس لے کر آیا کرتے تھے یا سہم امام لے کر آئے تھے، مثلا محمد بن علی اسودی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا مال بعض اوقات موقوفات وغیرہ میرے ہاتھ میں آتے تھے تو میں اس کو محمد بن عثمان کے پاس لے کے جایا کرتا تھا،
اور ابھی بھی میرے پاس کچھ مال آیا تو میں محمد بن عثمان کے پاس لے کر گیا. یہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے, یعنی آخری زمانہ تھا. تو جب میں نے ان کے حوالے کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ یہ حسین بن روح کو دے دو, اور کہتے ہیں میں بھی یہ مال لے کر حسین بن روح کے پاس چلا گیا اور ان کے حوالے کر کے میں نے ان سے ایک رسید کا مطالبہ کیا کہ اس مال کی رسید مجھے دے دیں. حسین بن روح نے بعد میں اس بات کی شکایت کی محمد بن عثمان کو, اور انہوں نے اس شخص کو پھر کہا کہ اس سے رسید کا مطالبہ نہ کرو, اس کو دے دیا, گویا ایسا ہے کہ تم نے مجھے دے دیا. وہ موثقین میں سے ہے اور قابل اعتماد اور قابل بھروسہ اشخاص میں سے ہے. تو اس طرح انہوں نے معرفی کی حسین بن روح کی آخری عمر میں. یہ ایک واقعہ. اسی طرح میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ اچھا, اس واقعہ تھوڑا لمبا ہے اس لیے میں مختصراً آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک صاحب ہیں کہ جو اپنے وجوہات وغیرہ جو ہیں حسین بن روح کے محمد بن عثمان کے پاس لے کر آتے ہیں. 400 دینار یہ لے کر آئے ہیں محمد بن عثمان کے پاس. محمد بن عثمان نے کہا کہ یہ حسین ابن روح کو دے دو, یہ آخری زمانہ ہے. اچھا, اب ہمیشہ ان کو دیتے تھے تو انہوں نے کہا نہیں آپ لیں, انہوں نے کہا نہیں اس کو دے دو. اب یہ گھر سے تو نکلے لیکن تھوڑے تذبذب کے عالم میں, اسی تذبذب کے عالم میں تھوڑا آگے گئے, پھر واپس آئے, پھر دوبارہ محمد بن عثمان کے پاس گئے. جب محمد بن عثمان کے پاس پہنچے تو محمد بن عثمان نے کہا کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ کہا یہ بتائیں کہ کیا یہ امام کی طرف سے؟ کہا ایسا ہی ہے, جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. تو اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال پہلے سے ہی گویا امام کی طرف سے محمد بن عثمان کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ اپنے بعد تم نے جس شخص کو سفیر قرار دینا ہے وہ حسین بن روح ہوں گے. لہذا انہوں نے اس انداز سے حسین بن روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب محمد بن عثمان اب اس دنیا سے جا رہے ہیں. اچھا, محمد بن عثمان نے بھی کچھ بزرگان جو اس وقت کے تھے, جو نوبخت قبیلے کے بزرگان تھے, اور دوسرے افراد وہ محمد بن عثمان کے پاس آئے اور آ کے محمد بن عثمان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے, اور کنایہ تھا کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو امر سفارت کس کے حوالے ہے, آپ کے بعد سفیر اور نائب امام کون ہوگا؟ تو اس وقت بھی محمد بن عثمان نے حسین بن روح کا نام لیا کہ میرے بعد حسین بن روح امام کے نائب ہوں گے, اور یہ امر جو ہے امام کی طرف سے ہے, اور اپنے تمام امور میں اور اپنی تمام مشکلات میں تم حسین بن روح کی طرف رجوع کرنا. یہ انہوں نے وہاں پر تاکید کی. اور اس کے بعد جب یہ محفل تو برخاست ہو گئی, پھر کچھ وقت اور گزرا, انتقال سے قریب انہوں نے پھر ایک مرتبہ تمام روسا کو جمع کیا. پہلے روسا خود محمد بن عثمان کے پاس آئے تھے, اب محمد بن عثمان نے خود سے تمام روسا کو جمع کیا اور یہی اعلان کیا, اور ان کی سفارت اور وکالت کا اعلان کیا. اب یہ تاکید اتنی کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک سوال ہے کہ بالآخر جب انتقال کا وقت تھا تو انتقال کے موقع پہ بیان کر دیتے کہ جی میرے بعد یہ نائب ہے, اور رخصت ہو جاتے. 2 یا 3 سال پہلے سے لوگوں کو ان کی طرف بھیجا جا رہا ہے, اور پھر موقع جہاں ملتا ہے محمد بن عثمان حسین بن روح کی وکالت اور سفارت کا اعلان کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے 2 نائب تھے, اتفاق سے باپ بیٹا ہیں دونوں نائب. پہلے نائب عثمان بن سعید, اس کے بعد محمد بن عثمان بن سعید, یعنی پہلے باپ اور پھر بیٹا. اور یہ دونوں وہ افراد ہیں جو 10ویں اور 11ویں امام کے اصحاب میں سے رہے ہیں, اور 10ویں اور 11ویں امام کی باقاعدہ ان کی شان میں, ان کی مدح میں روایتیں موجود ہیں. لیکن حسین بن روح وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں امام کی کوئی نص اور تصریح موجود نہیں تھی, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لوگوں کی توقع بھی نہیں تھی کہ حسین بن روح جو ہیں وہ نائب بنیں گے.
لوگوں کی زیادہ توقع اسماعیل نوبختی کی طرف تھی یا ایک اور شخص کا نام لیا گیا؟ ان کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ جو ہے وہ نائب بنیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسے اشخاص تھے کہ محمد بن عثمان اپنی زندگی کے آخر میں جب بیمار پڑے تو کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے سوائے ان کے گھر کا، یا ان کے گھر سے کھانا آتا تھا یا یہ خود ان کے گھر جا کر کھانا کھایا کرتے تھے، باپ بیٹا تھے تو یہ اسماعیل نوبختی ان کے بارے میں لوگوں کی توقع تھی۔ اور بعض نے سوال بھی کیا، اسماعیل سے سوال کرتے ہیں کہ اے اسماعیل، وہ کیا وجہ بنی کہ محمد بن عثمان نے آپ کو نائب نہیں بنایا امام کا اور حسین بن روح کو امام کا نائب بنا دیا؟ دیکھیں، اگر کسی نے واقعاً خدا کی خاطر کچھ کام انجام دیے ہوں، اپنی تہذیب نفس کی ہو، تہذیب نفس بہت اہم ہے، یہ یاد رکھیں آپ، ورنہ جہاں پر عہدے کی بات آئے، جہاں پر مال کی بات آئے، اگر تہذیب نفس نہیں ہوگی، یقین مانیں یہ دونوں اتنے بڑے گھڑے ہیں کہ بڑے بڑے ان گھڑوں میں گرے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے تہذیب نفس کی ہے تو نہ مقام اور کوئی رتبہ اور پوسٹ ان کو متزلزل کر پائی اور نہ ہی مال و اسباب ان کو متزلزل کر پائے۔ لہذا جب اسماعیل نوبختی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا اور ان کو کیوں بنایا گیا، تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو اسماعیل نوبختی تھے یہ متکلم آدمی تھے، مناظراتی آدمی، لوگوں سے مناظرے کیا کرتے تھے۔ کہا میں متکلم اور مناظراتی شخص ہوں اور لوگوں کے ساتھ مناظرات کرتا ہوں۔ اچھا آپ کو معلوم ہے عام طور پہ جو مناظرات ہوتے ہیں تو کس سے ہوتے ہیں؟ اپنوں سے تو نہیں ہوتے نا، مخالفین اور معاندین اور دوسرے نظریات والوں کے ساتھ آپ مناظرے کرتے ہیں۔ جو امیر المومنین کی ولایت کو مانتا آپ اس کے ساتھ کیا مناظرہ کریں گے؟ دونوں ہی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتا آپ اس کے ساتھ مناظرہ کر کے ثابت کریں گے کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فضل رسول خدا تھے۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ تو کہا میں متکلم آدمی ہوں، بعض اوقات ممکن ہے کہ مناظرے کے موقع پہ، بحث کے موقع پہ، جدال کے موقع پہ میں کسی ایسی جگہ پھنس جاتا کہ ممکن ہے میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام کس مقام پر موجود ہیں امام کے مقام کو بیان کر دیتا۔ لیکن حسین بن روح ایسا شخص ہے کہ اگر اس کے دامن میں بھی امام چھپے ہوں گے اور اس کے جسم کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے، کینچی سے کاٹ دیا جائے، وہ امام کے موجودگی کی خبر کسی کو نہیں دے گا۔ اس استقامت، اس تحمل، اس صبر اور اس امانت داری کی وجہ سے ان کو نائب بنایا گیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ دیکھیں اگر حسد کرنا چاہتے تو موقع تو بڑا اچھا تھا، چار وہ بھی سناتے، چار دوسرے بھی سناتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے اندر ایک کوالٹی ہے جو میرے اندر نہیں ہے۔ انسان کو اتنا منصف مزاج ہونا چاہیے کہ اس بات کو پہچانے کہ کس میں کیا کوالٹی ہے، آپ میں کیا کمی ہے اور دوسرے میں کیا کوالٹی ہے، ورنہ میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے اس کے اندر پھنسے ہیں۔ اب وقت کیونکہ نہیں ہے، میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی مناسبت سے۔ حسین بن روح جب سفیر بنے تو وہ جو محمد بن عثمان کے وکلا تھے ان سب نے حسین بن روح کو تسلیم کیا، اور پھر حسین بن روح کے زیر سایہ انہوں نے بھی کام شروع کیا۔ ان میں ایک علی شلمغانی کا نام نقل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پہلے وکیل تھا ان کا، حسین بن روح کا، اور موالیان اہل بیت میں سے تھا، مانتا تھا ائمہ کو۔ لیکن اچھا حسین بن روح ایک ایسی شخصیت تھی، ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ موافق و مخالف سب ان کو عقل مند ترین انسان اس وقت کا سمجھا کرتے تھے، اور یہ بعض جگہ پہ تقیہ سے بھی کام لیتے تھے، لہذا اپنوں اور پرایوں میں سب میں محبوب تھے، اور یہ بنی عباس کی مشینری میں بھی محبوب تھے۔ بنی عباس بھی کے اندر بھی ان کا نفوذ تھا۔ جب مقتدر باللہ کو زندانی کیا گیا تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی عتاب آیا، لہذا یہ بھی کچھ مدت زندان میں رہے، 5 سال کے قریب۔ اسی 5 سال کے دوران یہ شلمغانی جو پہلے وکیل تھا ان کا، لیکن یہ
فاسد العقیدہ بنا، غلو اور حلول کا قائل ہوا، اور اس کے بعد امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی طرف سے ایک توقیع آئی جس میں اس کے اوپر لعن کی، ایک نہیں شاید 2-3 توقیعات آئی ہیں کہ جس میں اس کے اوپر لعن کی امام نے، اور اس کا اپنے سے تعلق کو منقطع کیا، اور حسین بن رو نے قید خانے میں بیٹھے ہوئے ان کے معزول ہونے کا اور ان سے شیعوں کو رابطہ ختم کرنے کا لوگوں کو پیغام دیا، اور اس طریقے سے ایک بعد میں یہ پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس کی بھی ایک داستان ہے لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو حسین بن رو ایک ایسے شخص تھے، اتنے امانت دار، اتنے استقامت والے، اتنے تحمل والے۔ ان کے اوپر تاکید اس وجہ سے کی گئی کہ ان کے بارے میں کوئی نص صریح نہیں تھی۔ پہلی توقیع جو حسین بن رو کی مد میں امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف سے وارد ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ شوال 305 ہجری میں آئی ہے۔ اچھا، دوسرے نائب کا انتقال جو ہوا ہے وہ 18 شعبان 305 ہجری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 18 شعبان کے، میں نے عرض کیا نا، ویسے تو 2-3 سال پہلے سے ہی محمد بن عثمان نے اس حسین بن رو کو نیابت کا عہدہ تقریباً سونپ دیا تھا اور لوگوں کو ان کی طرف بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 305 ہجری سے بھی 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو 300 سمجھیں 3 ہجری یا 302 ہجری سے ان کی نیابت چل رہی تھی، اور پہلی توقیع جو ان کی مدح میں آئی ہے وہ شوال 305 ہجری میں آئی ہے، جس میں امام زمانہ علیہ السلام نے ان کی تمجید کی ہے، ان کے لیے کچھ دعائیں کی ہیں اور بیان کیا ہے کہ ان کی منزلت ہمارے نزدیک ایسی ہے کہ اگر ان کو پتہ چلے تو یہ بہت خوشحال ہوں اور بہت مسرور ہوں، اور پھر پروردگار عالم سے ان کی توفیقات کی دعا کی ہے۔ کیونکہ ان کے بارے میں کوئی نص تو موجود نہیں تھی جس طرح پہلے 2 نائبین کے بارے میں تھی، اور لوگوں کو ان کے بارے میں توقع بھی نہیں تھی، لہٰذا محمد بن عثمان نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ تاکیداً ان 2-3 سال کے عرصے میں ان کی وزارت اور ان کی سفارت اور ان کی وکالت کو تائید کرتے رہیں مسلسل، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائیں، اور شروع کے زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں ان کی کیا کہتے ہیں اس وکالت اور وصایت کے بارے میں شبہات بھی موجود نہیں تھے، تو لوگوں نے ان کے بارے میں کوئی شبہ بھی نہیں کی۔ تو اس انداز سے حسین بن رو نے جب نائب بنے تو بغداد میں جو دارالنیابہ تھا وہاں تشریف لے کر گئے، اور جو محمد بن عثمان کے جو خادم تھے انہوں نے ایک صندوق اور کچھ چابیاں وغیرہ ان کے حوالے کی، اور نیابت کی جو چیزیں تھیں، مثلا کچھ اب تومار یعنی جو پیپر سے کچھ سوال جواب اس ٹائپ کی چیزیں وہ ساری ان کے حوالے کی، اور اس طریقے سے انہوں نے باقاعدگی سے محمد بن عثمان کی وفات کے بعد اس عہدے کو سنبھالا، جس کو کہ ظاہری طور پر اس عہدے کو سنبھالا، اور اس کے بعد تقریباً 21 برس انہوں نے اس سفارت کے کام کو انجام دیا۔ 21 برس تک حسین بن روح امام زمانہ کے نائب خاص رہے، اور نائب خاص ہونے کے ناطے سے لوگوں کے پیغامات، لوگوں کی وجوہات، لوگوں کی مشکلات، لوگوں کے مسائل امام کی خدمت میں لے کے جاتے تھے، اور امام کے جوابات امام سے لے کر لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ 21 سال کی مدت کوئی کم مدت نہیں، لیکن اس 21 سال کی مدت کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا تو اس موقع پر انہوں نے چوتھے نائب ان کی نیابت کا اعلان کیا امام زمانہ کی طرف سے، اور خود اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اچھا، ایک اور قرینہ جو بعض لوگوں نے ان کے نوبختی ہونے کے لیے بنایا ہے وہ یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بغداد میں جو قبیلہ نوبختی کا جو قبرستان تھا ان کو اسی قبرستان میں دفن کیا گیا، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بعض قبیلوں کے اپنے مخصوص قبرستان ہوا کرتے تھے، جس طرح آپ لوگوں کا ہے، کوئی غیر اس میں نہیں جا سکتا، تو ادھر بھی ایسے ہی تھا، کوئی غیر اس میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو جب ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا تو یہ خود ایک قرینہ بنا لوگوں کے لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نوبختی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اب کیسے تھا وہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ کس انداز سے ان کا تعلق تھا۔
بظاہر باپ کی طرف سے نہیں تھا لیکن ماں کی طرف سے تھا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ صرف ماں والوں کو دفن ہونے دیتے ہیں نہیں ہونے دیتے، لیکن انہوں نے تو بہرحال ہونے دیا۔ تو اس انداز سے 21 سال کی سفارت کو انجام دینے کے بعد جناب حسین بن روح اس دنیا سے رخصت ہوئے اور قبرستان نوبختی میں ان کو دفن کیا گیا، اور ان کی سفارت کا سلسلہ اس طرح ختم ہوا اور چوتھے سفیر کی سفارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بہت ہی میں نے مختصراً جتنا میں جس کو کہیں کہ کینچیاں مار کر بطالب آپ کی خدمت میں عرض کرتا تھا، جو بعض اہم چیزیں تھیں کہ اسے ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے ذہن میں حسین بن روح کے بارے میں آ جائے کہ یہ کیا شخصیت تھی۔ انتہائی علمی، یعنی علم و فقاہت کے اعتبار سے بھی فقہا میں سے تھے، انہوں نے فقہ میں کتابیں لکھی ہیں، روایتیں نقل کرنے والے ہیں، اصحاب اخبار میں سے بھی تھے، اور مناظرہ بھی کیا کرتے تھے، متکلم بھی تھے، لیکن ان کی زیادہ شہرت متکلم ہونے کے اعتبار سے نہیں تھی، وہ اسماعیل نوبختی کی تھی کہ جس کا قصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اس انداز سے ان کی سفارت کا سلسلہ ختم ہوا، ایک عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور اس کے بعد چوتھے سفیر کی سفارت کا زمانہ شروع ہوا کہ جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ بس 2 جملے مسائل کو اور آپ کی زحمت تمام۔ اگرچہ یہ ایام شعبان کے ایام ہیں، ولادتوں کے ایام ہیں، لیکن بالخصوص کیونکہ آج کسی ولادت کا دن نہیں ہے، ورنہ عام طور پہ میں ولادت کے ایام میں نہیں پڑھا کرتا مسائل، اس لیے 2-4 جملے مسائل کے پڑھیں تبرکاً و تیمناً اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے، اس مظلوم کا تذکرہ کریں کہ جس مظلوم کی وجہ سے ان کان دین محمدی لا یبقى الا بقتلی فیا سیوفی خذینی، یہ دین محمد جس کی خون کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ ایک شعر ہے جو امام حسین سے منسوب ہے کہ اے دین محمدی اگر تو میری قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں آؤ اور مجھے قتل کر دو۔ جس نے قربانی دی، اور کیسی قربانی، یعنی واقعی تاریخ میں ایسی قربانی آپ کو نہیں ملے گی جو سید الشہداء نے دی ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات ایک زیادتی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم بعض چیزوں کو یہ کہہ کر بھلا دیتے ہیں کہ بھئی امام حسین ایک امام تھے، امام معصوم تھے، عصمت کے حامل تھے، عہدہ الہی کے حامل تھے، لیکن معصوم ہونا، عصمت کا حامل ہونا، عہدہ الہی کا حامل ہونا، یہ منافات نہیں رکھتا رشتوں کے ساتھ، کہ ہم یہ دیکھیں کہ حسین امام ہونے کے ساتھ ساتھ مثلاً باپ بھی تھے، حسین امام ہونے کے ساتھ ساتھ مثلاً بھائی بھی تھے، حسین امام ہونے کے ساتھ ساتھ مثلاً چچا بھی تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام ہونے کی وجہ سے ایک بھائی کو، جو بھائی کی موت پر غم ہوتا ہے، تو امام حسین کو غم ہی نہیں ہوگا۔ اگر امام ہیں اور معصوم ہیں تو ایک باپ کو اگر کسی اولاد کے مرنے پر غم ہوتا ہے تو حسین کو غم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ معصوم امام ہونے کی وجہ سے شریعت کے دائرے سے خارج نہیں ہوں گے جس طرح بعض لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن جب رسول خدا غمگین ہوئے ہیں تو امام حسین کیسے غمگین نہیں ہوں گے؟ رسول خدا کی گود میں حسین آئے ہیں، رسول خدا آنسو بہا رہے ہیں۔ رسول خدا مگر نبی اور امام نہیں ہیں، رسول خدا مگر کیا معصوم نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے، لیکن منافات نہیں رکھتا۔ عصمت غم کے ساتھ، عصمت آنسوؤں کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔ لہذا آپ صرف تصور کریں، اب میں کس چیز کا تذکرہ کروں، مجھے خود یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک غم تو نہیں ہے حسین کے دل پر، حسین کے دل پر اس 6 مہینے کے اصغر کا بھی غم ہے جس کو حسین کی اپنی آغوش میں ذبح کر دیا گیا، اور اس طرح سے ذبح کر دیا گیا کہ جب تیر چلا تو دائیں ایک کان سے ہوتا ہوا دوسرے کان تک تیر پہنچ گیا۔ اور جب ام رباب نے یہ جنازہ دیکھا تو ایک مرتبہ نے کہا کسے معلوم تھا کہ 6 مہینے کے بچوں کو اس طرح سے نہر کر دیا جائے گا۔ تو حسین کے دل پر اس 6 مہینے کے اصغر کا بھی غم ہے، اور حسین کے دل پر اس 18 برس کے کھڑیا جوان کا بھی غم ہے کہ جس کے سینے سے برچی خود حسین نکال رہا ہے۔
آپ ذرا تصور کریں، ہمارے معاشرے میں تو بعض چیزیں بہت اب عام ہو چکی ہیں، اور یہ تو نظام الہی بھی ہے، صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بعض اوقات جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھے باپ کو آنا پڑتا ہے۔ کس طرح جوان بیٹے کے لاشے کو بوڑھا باپ تحمل کرتا ہوگا؟ صرف یہ جملہ آپ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ جب حر اس کے بیٹے نے آواز دی اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، حر ایک مرتبہ اٹھتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں، حسین نے روک لیا، اے حر جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھا باپ نہیں جا سکتا، اس سے تحمل نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے حر کو تو روک لیا، ابھی کچھ دیر بعد اکبر کی آواز گونجے گی اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ ارے آپ کس طرح اپنے اکبر کے جنازے پہ جائیں گے؟ بس ارباب اعضا ایک مرتبہ جیسے ہی اکبر کی آواز گونجی، حسین نے آواز دی بیٹا ارے مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا، تو آواز دیتا رہے، میں تیری آواز کے سہارے پہنچوں گا۔ ایک مرتبہ اکبر نے آواز دینا شروع کی الیہ الیہ الیہ، ارے بابا آئیے بابا آئیے۔ آواز کے سہارے حسین پہنچے، اکبر کے قریب پہنچے، اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، ارے اکبر سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ ارباب اعضا ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا اکبر اپنے باپ کی مدد نہ کرو گے؟ اکبر نے ایک بازو حسین کی گردن میں ڈالا، کہا بیٹا ارے دوسرا بازو، مگر اکبر دوسرا ہاتھ جگر سے اٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا ارے اپنا ہاتھ اٹھا لے، تیرے باپ میں ہر کچھ تحمل کرنے کا حوصلہ ہے۔ اب جو اکبر نے ہاتھ اٹھایا، ایک مرتبہ اکبر کے سینے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے، اکبر کو زمین کربلا پہ لٹایا، آواز دی ہوگی اے نانا ابراہیم آ کے ذرا دیکھیے میرے یوسف کی آنکھوں پہ، میرے یوسف کے ہاتھ نہیں بندھے ہیں اور نہ ہی میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے۔ ایک مرتبہ برچی کا پھل کھینچا، اکبر کا کلیجہ نکل آیا، اکبر نے تڑپ کے دم توڑ دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح سب کی عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے۔ بے حق محمد و آل محمد ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے۔ بے حق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بے حق محمد و آل محمد تمام جہاں سے خاص طور پہ پاکستان اور تمام مومنین سے اس وائرس کرونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما اور اس سے نجات عنایت فرما۔ بے حق محمد و آل محمد اوقات علمیہ اور راجنہ کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ بے حق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔